السلام علیکم، میں ہوں حارث بن امین. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن. منگل کی رات جنوبی کوریا میں مارشل لاء لگا، لیکن چند ہی گھنٹے بعد عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اپنی طاقت کے بل پر وہ مارشل لاء اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا. اگر پاکستان کے ساتھ ان حالات کا موازنہ کیا جائے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ درست ہوگا، ہمارا موازنہ آپس میں بنتا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں پر ایکچولی ہوا کیا تھا، حقیقت کیا تھی، اور تمام تر تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. آپ کو آج ایک ایسا موضوع ملا ہے جس میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل اس وقت کا جو ٹرموائل ہے، آپ ایک تو اس کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، دوسرا ساؤتھ کوریا کی اپنی ایک ہسٹری ہے. وہاں پر اتھارٹیرین رولز رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کورین پیننسولا ہے اس کے دو حصے، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا. نارتھ کوریا میں تو آٹوکریٹک رژیم ہے اور خاندانی موروثی وہاں پر حکومت ہے. وہاں پر بھی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، لیکن ساری دنیا نے اس کو کاسٹیگیٹ کیا ہوا ہے، پریا بنایا ہوا ہے اس کو. سبب اس کا یہ ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، سول رائٹس نہیں ہے، لبرٹیز نہیں ہے، کانسیپٹ کوئی نہیں. میں نارتھ کوریا کی بات کرتا ہوں. لیکن ساؤتھ کوریا میں بھی یہ پاسٹ اسی طرح سے رہا ہے. مارشل لاء 70 کے دہائی میں وہاں پر مارشل لاء تھا. پھر 2022 میں وہاں پر اتھارٹیرین رول جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو پولیٹیکل جو جارگن ہے ہمارا اس میں اللیبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں، لبرل نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ 3 طرح کا وہاں پر سسٹم ہے. اینگلو امریکن سسٹم بھی موجود ہے، کورین سسٹم بھی موجود ہے، چائنیز بھی ایک پیٹرن موجود ہے، لیکن وہاں پر کافی سول لبرٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور لوگوں نے جب سے ڈیموکریسی کا ٹیسٹ لیا ہے اس وقت سے وہ پھر نارتھ کوریا کی ایگزامپل موجود ہے. نارتھ کوریا میں غربت ہے، اتھارٹیرین رول، جس طرح سے میں نے کہا کہ عامر مطلق کی حکومت ہے، وہاں پر 1 پارٹی رول ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سول لبرٹیز کا. تو نارتھ کوریا کے ایگزامپل ساؤتھ کورین عوام کے سامنے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ رزسٹ کیا ہے. اس سے پیشتر بھی اس طرح کی ساؤتھ کوریا میں مارشل لاء لگانے کی اٹیمپٹس پاسٹ میں ہوئی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے سامنے کل کی یعنی منگل کی رات کی وہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہے، 6.5 گھنٹے کے بعد جو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ ہے اس کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا. سخت رزسٹنس ہوئی ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں میں لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا رہے، وہ اب بھی احتجاج کر رہے ہیں. اور 2 طرح کے وہاں پر ریپرکشنز ہیں جو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ کو نا برداشت کرنا پڑیں گے. یا تو ان کی امپیچمنٹ ہوگی، جس کے لیے 2/3 اکثریت جو ہے پارلیمنٹ کی، 300 کا پارلیمنٹ ہے وہاں پر، تقریباً 200 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو رجسٹ کر کے، پروٹیسٹ کر کے ریورس کیا اور مجبور کر دیا ساؤتھ کورین گورنمنٹ کو. لیکن 6 ماہ کے عرصے کے دوران یا تو ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کی امپیچمنٹ ہو جائے گی اور نئے الیکشنز ہو جائیں گے، اور اگر امپیچمنٹ نہیں ہوگی اس کے باوجود بھی 6 ماہ کے دوران ان کو دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا ساؤتھ کورین پارلیمنٹ سے. انٹرنیشنلی بھی بہت سٹرانگ رزسٹنس آئی ہے. امریکہ نے کہا کہ ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ جو ہے اس کو استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑے گا. لیکن سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام ساؤتھ کوریا کے انہوں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے. اور امیجیٹلی مطلب رات کے ٹائم یہ انہوں نے چوروں کی طرح سے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن رات کے وقت ہی لوگ باہر آ گئے. تو پارلیمنٹ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، فوج بھی اس کے اندر داخل ہو گئی تھی. لیکن جو لا میکرز ہیں وہ فوری طور پر وہاں پر آئے. انہوں نے کہا اے میرے ہم وطنوں، ساؤتھ کوریا میں اس وقت جمہوریت کو جیسی بھی ہے اس کو بچانے کا وقت ہے، آپ گھروں سے باہر نکل آئیں. تو اپوزیشن لیڈر جو ہے اس نے کمال کیا اور لوگ وہاں پر پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. فوری طور پر انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے اور تقریباً 6-7 گھنٹے کے اندر اپوزیشن اندر اور جو حکومت ایک پیج پر نظر آئے اس فیصلے کے لیے، اس ایگزیکٹلی فیصلے کے ہاں، خلاف. یعنی ساؤتھ کوریا میں جو جس پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کے لوگوں نے بھی مطلب حکمران جماعت کے اپنے لوگوں نے اس کی جی شاہ جی، مخالفت جس کی. اس سے پارٹی سے پریزیڈنٹ بلانگ کرتے ہیں اس پارٹی سے بھی اس کو انہوں نے بھی اپوز کیا مخالفت گیا. کی ہے. یس. بہانہ وہی بنایا گیا، کہتے ہیں کہ پیٹریاٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے ٹریٹر. نارتھ کوریا کا بہانہ کیا کہ ان کی طرف سے ہمیں خطرہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر جو ملک دشمن بہت ساری قوتیں موجود ہیں، ان کو کرٹین کرنا ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے مینج کرنا. بہانہ یہی بنایا گیا تھا ہماری ڈیموکریسی جو ہے اس کو خطرات اندر سے اور باہر سے لاحق ہیں. لیکن عوام نے یہ سارے کا سارا جو پریشر تھا اٹھا کے پھینک دیا اور وہاں پر ابارٹ ہو گئی ہے اٹیمپٹ جو کی گئی تھی مارشل لا امپوز کرنے کی. ساؤتھ کوریا کا کیس
فار ایسٹ ایشیا میں ایک اگزامپل ہے جاپان کے بعد کہ انہوں نے مختصر سے عرصے میں اتنی معاشی ترقی کی ہے کہ ایک اگزامپل بن گئی ہے. ساؤتھ کوریا نے جتنی معاشی ترقی کی ہے اور پوری دنیا کی تجارت میں جتنا ان کا رول ہے، اور انہوں نے جو ماڈرن ٹولز آف اکانومی جو ہے وہ استعمال کی ہیں، اب ساری دنیا میں ان کی پروڈکٹس جا رہی ہیں. تو جو ترقی کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہاں پر اٹوکریسی ختم ہوئی ہے، مارشل لا ختم ہوئے ہیں، اتھارٹیرین رولز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ تو ڈیموکریسی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ وہاں پر 3 طرح کا تقریباً سسٹم موجود ہے. جسٹس سسٹم ان کا بہت اچھا ہے، سول لبرٹیز کافی بہتر ہوئی ہیں، لوگوں کو کاروبار کرنے کے اور پیسفل اسمبلی کے، پروٹیسٹ کے سب مواقع موجود ہیں. تو ڈیموکریسی کی اپنی نعمتیں تو ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اتنی شدت سے اور اتنی طاقت سے شاہ جی کافی ویژولس آ رہے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں یا جو لوگ ہیں جو نکلے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد، اس اعلان کے بعد پارلیمنٹ کو پولیس اور ان کی جو فوج ہے انہوں نے اس کی سیکیورٹی سنبھال لی تھی، اور لوگ آ کر ان کو دھکے دے رہے تھے، جذبات تھے. لیکن میں حیران ہوا سر، انہوں نے گولی نہیں چلائی لوگوں کے اوپر. نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا کیس بھی آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ. ہم کیا جا کیا سکتا جا ہے. سکتا ہے. دیکھیں 3 طرح کے فار ایسٹ ایشیا کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تھائی لینڈ میں، فلپین میں اور جنوبی ایشیا میں پاکستان میں یہ اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. یعنی پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد 2007 میں پرویز مشرف یہاں پر پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی اور کوشش انہوں نے یہ کی تھی کہ پاکستان میں مارشل لا لگا دیا جائے. تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 2007 کے سارے واقعات کا ذکر کریں، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ڈیموکریٹک رول موجود تھا، اور 2008 میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور نواز شریف اور بینظیر بھٹو دونوں پہ پابندی تھی کہ وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان میں واپس آنے کے بعد اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ یہ دونوں پارٹیز اور ان کے جو جلا وطن لیڈرز تھے وہ پاکستان میں آ کے پولیٹکس کریں گے. 2006 میں سی او ڈی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی. ان دونوں پارٹیز کے درمیان میں ایگریمنٹ ایک طے پا گیا تھا. تو فگر تو اسی بات کا تھا، اور جنرل مشرف پرولونگ کرنا چاہتے تھے اپنے رول کو. لیکن 2007 میں جو ان کی ایمرجنسی امپوز کرنے کی جو کوشش تھی، مارشل لا لگانے کی کوئی کوشش تھی، وہ ابارٹ ہوئی تھی. 2008 میں ان کو پھر ریزائن کرنا پڑا تھا. آرمی کے اندر سے بھی پریشر تھا، لیکن پاکستان میں ڈیموکریسی کا جس طرح کا بھی پروسیس تھا وہ چل رہا تھا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی چاہے لنگڑی لولی ہے، لیکن پاکستان میں مارشل لا نہیں لگا. اسی طرح سے ایک فلپائن میں بھی کوشش کی گئی تھی اور تھائی لینڈ میں بھی کوشش ہوئی تھی. اگر آپ اجازت دیں گے تو اس میں ہم اس کا ذکر بار بار کر لیں گے کہ ہمارے امیجیٹ نیبرہڈ میں، وسینٹی میں، برما میں، جسے مارشل لا کہنا چاہیے، وہاں پر فوجی حکومت بڑا طویل عرصہ ہوا ہے. تو وہاں پر بھی سول رائٹس جو ہیں، لبرٹیز جو ہیں، پولیٹیکل سپیس بہت کم ہے. تو بدترین ایگزامپل ہے اگر برما کی دی جائے. تو اب دنیا میں میرا خیال ہے کہ مارشل لاؤں کا زمانہ چلا گیا ہے. ایک تو گلوبل جو پالیٹکس ہے وہ جب تبدیل ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ یونیپولر ورلڈ میں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بھی مختلف ایریاز ہیں جہاں پر اس کی انٹرونشن ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو کنٹین کیا ہے، واپس جا رہے ہیں وہ. تو جب تک غیر ملکی مداخلت نہ ہو اس وقت تک مارشل لا کسی بھی ملک میں نہیں لگتا. پاکستان میں بھی جب امریکہ نے چاہا اس وقت مارشل لا لگتے رہے ہیں. کبھی افغانستان کے اندر اٹیک کرنے کے حوالے سے، کبھی وہاں سے ٹیررزم جو ہے اس کو ختم کرنے کے نام پہ، کبھی اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکالنے کے حوالے سے، جتنے بھی. پھر افغان جہاد کا زمانہ آپ کے سامنے ہے. 77 میں جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا تو اس کے فوراً بعد ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کہ افغانستان پہ اٹیک کرنا تھا، اور سوویت یونین کو وہاں سے بھگانے کے لیے امریکہ نے پھر پاکستان کی بھی مدد لی اور اسامہ بن لادن کو وہاں پر داخل کیا گیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگے ہیں یہ فورن انٹرونشن ہی کے نتیجے میں کہ اس علاقے میں امریکہ نے پینیٹریٹ کرنا تھا. تو اب اس طرح کا زمانہ تو ہے نہیں، اس لیے پاکستان میں مارشل لا لگنے کا امکان نہیں ہے. لاسٹ ایک ایفرٹ تھی جو پرویز مشرف نے کی تھی. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موجودہ دور میں جب ہم کہتے ہیں کہ مارشل لا لگنے کا کوئی امکان تو نہیں ہے، لیکن کیا پولیٹیکل
سیاسی آزادیوں کے حوالے سے اور سول لبرٹیز کے حوالے سے، پولیٹیکل اور پیسفل اسمبلی کے حوالے سے اور فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کیا اتنا شاندار موقع پاکستان میں موجود ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو تازہ ترین اگزامپل ہمارے پاس 26 نومبر کی آئی ہے، اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل اپہیول کریٹ ہوئی۔ تحریک انصاف نے چاہا کہ ہم 8 فروری کے انتخابات جی چکے ہیں، ہمیں اقتدار نہیں ملا، تو پروٹیسٹ کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہیں انہوں نے موجودہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے یہ 5ویں ایفرٹ کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد میں جا کے ہم اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کریں، ایک پریشر بڑھائیں تاکہ حکومت جو ہے ہمارے مطالبات، لیکن جس طرح سے اس کو کوئل کیا گیا، جو فورس استعمال ہوئی ہے یہاں سے مظاہرین کو بھگانے کے لیے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، پیسفل اسمبلی کے حوالے سے یا پولیٹیکل پروٹیسٹ کے حوالے سے۔ شاہ جی، جنوبی کوریا کی ہم نے بات کی اور جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کی طاقت کو ایکسیپٹ کیا، اس کی رسپیکٹ کی۔ تو اس کا کمپیریزن ہم کریں کہ پاکستان کے ساتھ بریک سے واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے۔ جی ویلکم بیک۔ شاہ جی، ہم فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہے تھے، میں سوال کو سمپل رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کیا فریڈم آف سپیچ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک پیراڈاکس ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے نا ہمیں اپنی پہلے حدود متعین کرنا پڑیں گے۔ کہنے کو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کے جو لوازمات ہیں ان میں فریڈم آف سپیچ اور پیسفل پروٹیسٹ کے لیے جو اسمبلی آف دا پیپل ہے، یہ 2 بنیادی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں جن کو کوئی بھی ابروگیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ میرے اس بیانیے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کھل کے تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور وہ مسلسل جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلی ہے، تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی 2022 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس کے نتیجے میں، تو ڈیموکریٹک پروسیس یہی ہے کہ آپ اپوزیشن میں اگر چلے گئے ہیں تو پھر آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی سچویشن بنی، ہم اس وقت تحریک انصاف کو کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ ان کا طریقہ جو ہے سیاست کرنے کا یا اپنے رائٹس کو پریس کرنے کا یا حکومت وقت یا اسٹیبلشمنٹ پہ اثر انداز ہونے کا، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے، آئندہ دنوں میں بھی کریں گے کہ ان کا سٹائل جو ایجیٹیٹیو ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، اس نے بھی پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں جس میں ٹیررزم ہے، انٹرنل بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے حوالے سے، پھر سوشل میڈیا کا جو آن سلاٹ ہے اور غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوتی ہے جسے فیک نیوز کہا جاتا ہے، جیسے ہم اپنی آئی ایس پی آر کی دی ہوئی ایک ٹرم استعمال کریں، آئی وڈ بارو فرام آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل، کرنٹ ڈائریکٹر جنرل، کے ڈیجیٹل ٹیررزم کا خطرہ ہے پاکستان کو۔ یہ خطرات کو امیجنری نہیں ہیں، یہ ہیں اپنی جگہ پہ۔ سوشل میڈیا ارسپانسبلٹی کا مرتکب ہوتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ کیا پروٹیکٹ کرتا ہے موجودہ ہمارا سسٹم جو ہے گورننس کا، کہ کانسٹیٹیوشن نے اگر رائٹ دیا ہے پروٹیسٹ کرنے کا تو وہ انشور کرے کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو ہوا، جو اس سے پیشتر بھی ہوتا رہا ہے، تحریک انصاف کا ہی ہم اگر ٹیسٹ کیس لیں تو حکومت ان کو اپنی بات کرنے کی شاید اجازت نہیں دیتی۔ بات کرنے سے مراد کیا ہے کہ ان کے مطالبات ہیں، یا تو ان کو انگیج کر کے آپ ان کے مطالبات کے نتیجے میں جو ٹھیک ان کا نقطہ نظر ہے ان کو انگیج کیجئے اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نکالیے۔ اگر آپ بھی حل نہیں نکالتے اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، تو ان کو پریس کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ پروٹیسٹ کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت ساری دیگر فورسز جو ہیں وہ اس کے کور میں، پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے کور میں بیچ میں شامل ہو کے سچویشن کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کس قسم کے لاز جو ہیں وہ لے کر آ رہی ہے۔
تاکہ اپنی اپوزیشن جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے, کل کیا جا سکے, یا آوازوں کو دبایا جا سکے. تو ذکر کر لیتے ہیں, ایک تو پیکا آرڈیننس تھا, پھر کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے پیسفل جو پروٹیسٹ ہے اس کا ایکٹ لانے کا, جو رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ کا ایکٹ لانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. پھر فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ سائبر کرائمز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور نیگیٹو جو خبر آتی ہے, یہ جسے ہم فیک نیوز کہتے ہیں یا پروپیگنڈا کہتے ہیں, جو حکومت اور ریاستی اداروں کے بارے میں کیا جاتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یا محدود کرنے کے لیے وہ ریاستی اداروں کا رول جو ہے اس کو بڑھا رہی ہے, سولیڈیفائی کر رہی ہے. تو سمپل سا اس سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ جو بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس کا امپیکٹ جو آتا ہے, اگر تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, فریڈم آف سپیچ کا ہے اور لوگوں کی اسمبلی کا رائٹ ہے, بات کرنے کی آزادی ہے, اگر اس سے متاثر ہوتی تو آپ کو پھر ریوزٹ کرنا پڑے گا, آپ کو کوئی طریقہ کار اور اختیار کرنا پڑے گا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود رہیں, اور فیک نیوز جو ہے اس کا بھی بندوبست کیا جا سکے, جعلی پروپیگنڈے سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے. تو میں حکومت کی انٹینشن جو ہیں اس پہ تو بات نہیں کروں گا, لیکن جو وہ ٹولز اختیار کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں سول لبرٹیز محدود ہوں گی, سیاسی سپیس کم ہوگی, یا اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ بڑھے گا, اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ اس وقت کا جو ماحول ہے یہ اور پراگندہ ہوگا, اور صورتحال جو ہے نا وہ ایگریویٹ ہوگی, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان میں سول لبرٹیز کے حوالے سے, یعنی پاکستان کا HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بات کرتا ہے, ایمنیسٹی انٹرنیشنل بات کرتی ہے, اور دیگر جو اوپینین میکرز ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو آپ اگر گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں تو آپ آئسولیشن میں تو نہیں جا سکتے. شاہ جی, ایسے جس طرح آپ نے سارا ایک منظر کشی کر دی کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور ان کو اس طریقے ساتھ نہیں جانا چاہیے, ان کیس یہی اسی طرح کی ایجوٹیشن کی پالیسی یا ایجوٹیشن کی سیاست چلتی رہی تو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ملک کے لیے؟ دیکھیں, میرے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں, یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے, یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. گلوبل امپیکٹ بھی آتا ہے, لوکل مینجمنٹ کے بھی مسائل ہیں, یہ ہو بھی سکتے ہیں. کل کو جاب اپرچونٹی نکلتی ہے, لوگ بے روزگاری سے روزگار کی طرف چلے جائیں گے. ہم اپنے انہی پروگرامز میں یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب سے پاکستان میں انٹرنیٹ پہ یعنی پروسیس سلو ہوا ہے, ایپس مختلف جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی, تو لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں یعنی انہوں نے گورنمنٹ کے ایمبٹ سے باہر نکل کے اپنے لیے لوکل سطح پہ فری لانسنگ کی, لوگوں کے لیے رزق کے مواقع تھے. ہم یہ بات کر رہے ہیں, پھر بھی کرتے رہیں گے کہ انٹرنیٹ کا پروسیس, یعنی آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آپ کو جو بھی مجبوریاں ہیں حکومت کی, آپ ان کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیجئے, لیکن لوگوں کو ان کے روزگار سے محروم نہ کیجئے, یا ان کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ دے دیں. لیکن میرے لیے روزگار یا مہنگائی اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے لوگوں کا فریڈم آف سپیچ کا رائٹ. کسی بھی ڈیموکریسی میں, کسی بھی مہذب سماج میں لوگوں کو بات کرنے سے روکنا, احتجاج سے, پرامن احتجاج سے روکنا, اور دفعہ 44 کا یا کرفیو کا یا مارشل لا کا یا ایمرجنسی کا کسی کا بھی نام لے کر لوگوں کو ان کے رائٹ سے جو محروم کرنا ہے نا, یہ مجھے زیادہ الارمنگ لگتا ہے. اچھا شاہ جی, مختلف کل کی بھی کافی ڈیولپمنٹس تھی, اس پر ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے اور احتجاج کے حوالے سے مختلف قانون سازیاں کرنے پر غور ہے, مختلف اداروں کو کچھ اتھارٹیز دینے پر غور کیا جا رہا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ آیا یہ بات جو محسن رضا نے یا حارث امین نے کی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یا اس کو فیک کون ڈکلیئر کرے گا اور اس کو ٹروتھ کون ڈکلیئر کرے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خبر میں اور پروپیگنڈے میں بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے. میں کہتا ہوں لوگ 10 لوگ مرے گئے ہیں G8 میں ہمارا آفس ہے, ہم ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جی پیمز کے باہر یا پولی کلینک کے باہر یا بلو ایریا میں گولی چلی اور لوگ مر گئے, اور یہ واقعہ ہوتا نہیں ہے ہی نہیں سرے سے. یہ فیک نیوز ہے. میں تیسرے دن پھر ذکر کر رہا ہوں, قاسم سوری نے جس طرح سے, میں نے کل بھی کہا تھا, اس نے چول ماری ہے. اتنے بڑے اسٹیچر کا آدمی ہو یار, ڈپٹی اسپیکر پاکستان کا رہا ہے, یا شہباز گل وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ایڈوائزر, پولیٹیکل ایڈوائزر تھے, یا اس طرح کا کوئی بھی آدمی اگر کوئی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اس قسم کی کوئی نیوز چلاتا ہے جو سرے سے غلط ہے,
اس کے خلاف قدغن بھی ہونی چاہیے، اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جانا چاہیے. لیکن جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ فیک نیوز کون ڈکلیئر کرے گا، ایک واقعہ جو امر واقعہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور وہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں تو اس کے خلاف ڈیفینیٹلی ریاست کو کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا پڑے گا. یہ میں نے ایک نیوز اور فیک نیوز کے درمیان فرق کو ظاہر کر ڈفرینس دیا. بتا دیا. ٹھیک ہے، باہر لوگ اکٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، یہ نیوز ہے. ٹھیک ہے، حادثہ ہوا، لوگ زخمی ہو گئے ہیں، یہ ایک نیوز ہے. ہوا ہی نہیں سرے سے واقعہ اور آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ فیک نیوز ہے. اس کے خلاف تو ڈیفینیٹلی ریاست کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ابھی سر یہ جس اس کی طرح ڈیوٹی ہے. جی اب آتے ہیں کہ لوگوں کو بات کرنے سے اگر آپ حق نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں، حکومت ایک قانون لے کر آنا چاہتی ہے اور اس کے امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اس کے نتیجے میں کیا شہری آزادیاں متاثر ہوں گی. ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ اور میں بات کرتے ہیں اور ہمیں بات کرنے سے روکا جاتا ہے. تو یہ فریڈم آف سپیچ کو کنٹرول کرنے کی، کل کرنے کی حکومت کی کوشش ہوگی، جس کو آپ اور میں یا پوری مہذب دنیا کبھی سپورٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کا جو اس کی حدود کا تعین کون کرے گا. دیکھیں، سب سے پہلے اب آپ کی ریاست ہے، حکومت بعد میں آتی ہے. لوگوں کی سول لبرٹیز ہیں، یہ پہلے آتی ہیں. لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ان کو یعنی پاکستان کو توڑ دو، میرے منہ میں خاک. اگر کوئی اس قسم کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ پروپیگنڈے کی مدد یعنی مد میں نہیں آئے گا. یہ اینٹی سٹیٹ یعنی خلاف پاکستان مخالف یہ پروپیگنڈے کی، اس کے خلاف بھی اقدام ہونا ضروری ہے. اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، بہت اس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے، اس لیے یہ ٹائٹ روپ واکنگ ہے. بڑا سٹل ڈیفرنس ہے نیوز اور فیک نیوز میں، بڑا، لیکن اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے. اسی طرح سے پروپیگنڈے کا اور فریڈم آف سپیچ کا بڑا سٹل ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان. آپ کو اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ لوگوں کو آپ کی ذمہ داری کا احساس ہو کہ آپ فلی سینسٹائزڈ ہیں. میں دو باتیں کروں گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کوئی اور بات بھی ہم کر سکتے ہیں. اسلام آباد کا تحفظ کرنا، کوئی بھی حکومت ہو یہاں پر، آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان عمران خان کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، اسلام آباد آنا چاہتے تھے، بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر عمران خان کہتے تھے کہ آپ حکومت کو گرانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کا ایجنڈا ریاست مخالف ہے، آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کی انہوں نے بھی باتیں کی تھی جو شہباز شریف اور محسن نقوی کر رہے تھے. کوئی بھی حکومت ہو، وہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی ایجیٹیشن سے اسی طرح سے گھبراتی ہے اور پینک میں کوئی نہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا وہ خود اس قسم کا سٹف پرووائڈ کر دیتی کہ ان پہ تنقید کی جائے. اسلام آباد کا اپنے تحفظ کرنا تھا. کیا اسلام آباد پہ میں اگین کہوں گا خاکم بدان اسرائیل نے یا انڈیا نے اٹیک کر دیا تھا؟ کیوں آپ نے اسلام آباد کو اس طرح سے بند کیا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے خود یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ لوگوں کے شہری حقوق جو ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، بنیادی حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ نے اسی ایک ہماری بات کو اسلام آباد سے تحریک انصاف کو ڈی چوک تک نہ آنے دینے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے بار بار یہ کہا کہ ہائی کورٹ نے آپ کو جی اجازت نہیں دی، تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے جس طرح سے اسلام آباد کا خود ہی بند کر دیا اس کا شکار تو ہم خود ہوئے. تو اسلام آباد کے تاجروں نے توہین عدالت کی درخواست دی ہوئی ہے کہ جی ہم 24 سے لے کے 26 تک اسلام آباد کو اس طرح سے بند کیا گیا، ہمارا کاروبار پھر متاثر ہوا. تو اس کی سماعت کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت اس کا جواب دے. انہوں نے کہا ہم تحریک انصاف سے بھی پوچھیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف نے غلطی کی ہے تو غلطی حکومت نے بھی کی ہے. تو یہ وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سٹل ڈیفرنس ہوتا ہے. آپ نے اسلام آباد کا بچاؤ کرنا تھا، مطلب یہ کہ پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچے، لوگ پیسفلی اگر آتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئیں اور اپنے گھر کو چلے جائیں. لیکن آپ نے اسلام آباد کا اس طرح سے خود ہی محاصرہ کر لیا کہ اتنا نقصان تو تحریک انصاف نے آپ کو پہنچایا ہی نہیں ہے جتنا آپ نے خود اسلام آباد کو بند کر کے پہنچا دیا. یہ ہے سٹل ڈیفرنس جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ انشور کرے کہ وہ حکومت بھی کر رہی ہے اور عوام کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ بھی کر رہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.